حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش۔ ساتھیو، حضرت میکا علیہ السلام کی معرفت کہا گیا تھا، اس مسیح یعنی مخصوص کیے ہوئے شخص حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش یہودیہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر بیت لحم میں ہوگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام صوبہ گلیل کے شہر ناصرت میں رہتے تھے، جو ملک اسرائیل کے شمال میں واقع ہے۔ ان دنوں اسرائیل کی سرزمین پر رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی حکمران کیسر اوگسطس نے حکم جاری کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اس لیے سب لوگ نام لکھوانے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اس لیے وہ اپنی بی بی مریم کو لے کر بیت لحم شہر کو گئے تاکہ نام لکھوائیں۔ ساتھیو، جب وہ بیت لحم شہر کو گئے، بی مریم امید سے تھی اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور بی مریم بیت لحم شہر میں تھے تو بی مریم نے پہلوٹے بیٹے کو جنم دیا۔ چونکہ مردم شماری کی وجہ سے مسافر خانہ لوگوں سے بھرا پڑا تھا اور ان کے لیے مسافر خانے میں جگہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی یعنی جانوروں کے چارہ کھانے والی جگہ میں رکھا۔ ساتھیو، بیت لحم شہر کے میدان میں رات کے وقت چرواہے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ کا نور ان پر چمکا۔ چرواہے ڈر گئے۔ فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی خبر دیتا ہوں جو کہ ساری امت کے لیے ہوگی۔ آج حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر بیت لحم میں ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند حضرت عیسیٰ المسیح، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی یعنی جانوروں کے چارہ کھانے والی جگہ میں پاؤ گے۔ اچانک اس فرشتے کے ساتھ اور فرشتوں کی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی تمجید ہو، اور زمین پر جن آدمیوں سے وہ خوش ہے ان پر امن اور صلح ہو۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو چرواہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ بیت لحم کو چلیں اور یہ بات جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے دیکھیں۔ انہوں نے جلدی کی اور جا کر حضرت یوسف علیہ السلام اور بی مریم کو دیکھا اور بچے کو چرنی یعنی جانوروں کے چارہ کھانے والی جگہ میں پڑا پایا۔ جب وہ اس بچے کو دیکھ چکے تو اس کی خبر دوسرے لوگوں کو بھی دی۔ جن جن لوگوں نے بھی چرواہوں سے یہ خبر سنی وہ حیران رہ گئے۔ چرواہوں نے جو کچھ سنا اور دیکھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہوئے واپس اپنی بھیڑ بکریوں کے پاس چلے گئے۔ ساتھیو، بی مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہیں۔ کچھ وقت کے بعد کئی مجوسی یعنی بادشاہ دور دراز کے ملکوں سے یہ کہتے ہوئے آئے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ مجوسی یعنی بادشاہ ایک ستارہ دیکھ کر اس کی رہنمائی میں یروشلم شہر تک پہنچے تھے۔ وہاں سے انہیں یہ خبر ملی کہ اس بچے کی پیدائش بیت لحم شہر میں ہونی چاہیے۔ اس ستارے کی رہنمائی میں وہ بیت لحم تک پہنچے اور اس جگہ آئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور بی مریم رہ رہے تھے۔ انہوں نے بچے کو بی مریم کی گود میں پایا، پھر انہوں نے اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے اپنے ڈبے کھول کر قیمتی تحفے یعنی سونا، مر اور لبان اس کو نذر کیا۔ ساتھیو، یروشلم شہر کے بادشاہ ہیرودیس نے ان مجوسیوں یعنی بادشاہوں کو جو دور دراز کے ملکوں سے آئے ہوئے تھے کہا، جب اس ننھے بادشاہ کی خبر تم کو ملے تو آ کر مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں۔ لیکن دراصل وہ اس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا۔
اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے ان مجوسیوں یعنی بادشاہوں کو خواب میں ہدایت کی کہ وہ یروشلم شہر میں واپس نہ جائیں بلکہ دوسری راہ سے اپنے اپنے ملک کو روانہ ہو جائیں۔ جب ہیرودیس کو اس بات کا علم ہوا وہ نہایت غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا بیت لحم میں 2 برس یا اس سے چھوٹے سب لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ وہ بی بی مریم اور بچے حضرت عیسیٰ المسیح کو لے کر ملک مصر کو چلے جائیں اور بادشاہ کے مرنے تک وہیں رہیں۔ جب بادشاہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھائی دے کر کہا واپس اسرائیل کے ملک میں چلے جائیں۔ مگر جب انہوں نے یروشلم میں نئے بادشاہ کے بارے میں سنا تو ڈرے اور فرشتے سے ہدایت پا کر گلیل کے شہر ناصرت کو چلے گئے تاکہ حضرت عیسیٰ المسیح وہاں رہیں۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کی خبر دینے کے لیے عام لوگوں کو کیوں چنا؟ دور دراز کے ملکوں کے مجوسی یعنی بادشاہ کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ جو تحفے وہ بادشاہ کے لیے لائے تھے، آپ جانتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ سونا اس بچے کے بادشاہ ہونے، لبان اس بچے کے کاہن یعنی مذہبی رہنما ہونے، اور مور اس بچے یعنی حضرت عیسیٰ المسیح کے بطور شخص موت کی نشانی ہونے کے نشان تھے۔ ابتدا کا کلام، انتہا کا کلام، کلمۃ اللہ کلام، روح اللہ کلام۔ ابتدا کا کلام، انتہا کا کلام، کلمۃ اللہ کلام، روح اللہ کلام۔ کلمہ مجسم ہوا، عیسیٰ مسیح آ گئے۔ کلمہ مجسم ہوا، عیسیٰ مسیح آ گئے۔ عیسیٰ کی رت اب گئی، موسم بدلنے لگے۔ ابتدا کا کلام، انتہا کا کلام، کلمۃ اللہ کلام، روح اللہ کلام۔